کہ اے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس سوال سے کلام کا آغاز اور فرقان کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شدید مشکلات کی وجہ سے سخت پریشان تھے جو ان کو دعوت اسلامی کا کام شروع کرنے کے بعد ابتدائی دور میں لے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اے نبی ہم نے تم پر کیا کہنایتیں نہیں کی، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مقامات پر استعمال ہوا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہے۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اور اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو اور پھر اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر چل رہا ہو؟ ان دونوں مقامات پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ سینہ کھولنے سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے اور وہی اخلاق، وہی اصول تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایت بالکل صحیح ہے جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تم پر سے بھاری بوجھ اتار دیا الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا۔ بھاری بوجھ سے مراد وہ بوجھ ہے جو اپنی قوم کی جاہلیت دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طبیعت کا کھا رہا تھا اور یہی فکر آپ کو کھائی جا رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر یہ بھاری گراں آپ پر سے اتار دیا۔ ابھی آج میں ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ یہ بات اس زمانے میں ارشاد فرمائی گئی جب کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اس خاصے فرید کے ساتھ صرف کسی کے چاند آتی ہو اور وہی شہر مکہ تک محدود ان کی آواز پوری دنیا میں جس طرح بلند ہوگی اور کس جوڑے جس کو حاصل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عجیب حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقہ سے اس کو پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا کام سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے ہی لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کو زیر کرنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی تھی ان میں سے یہ بھی تھی کہ جب حج کے موقع پر مشرکین عرب حاجیوں کے ڈیروں پر جاتے اور ان سے کہتے کہ نعوذ باللہ ادھر محمد نامی جادوگر ہے، اس سے بچ کر رہنا، اور جادو کے ذریعے خونی رشتوں میں بھی پھونک ڈال دیتا ہے، لیکن بقول اقبال اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کے دباؤ ہوں گے۔ غبار مکہ جس طرح لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بڑھاتے، لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا اتنا ہی اختیار کرتا جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بدلی ہوئی زندگی دیکھتے تو وہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو جاتے، اور 10 سال کے اندر اندر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہی عرب جہاں مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیر کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا دیا تھا، وہی عرب وہی صحرا اور اسی ریگستان کا گوجا گوجا اشہد ان محمد رسول اللہ کی صلاح سے پہنچ اٹھا۔ جیسا کہ مولانا الطاف حسین فرماتے ہیں بڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے، بڑا ہر طرف بولیے پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دل تو جبل نام حق سے۔ اگلی 2 آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت میں تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک تو یہ بات اس لیے فرمائی گئی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جائے کہ جس دور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں یہ دور زیادہ سرانے والا نہیں، اور ہم قریب ایسا دور آ جائے گا جب لوگ کھوج اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اس کا ایک اور بھی مفہوم ہے، وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی بندہ مومن کے لیے عذر کا دور ہے۔ اس دوران وہ غلطہ دین کے لیے ایک جد مسلسل میں مصروف رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے اور وہ اپنے محبوب حقیقی سے جا رہتا ہے، تو اس کے بعد اس کا
کہ موقع پر خندق ہوتے ہوئے ارشاد کے ساتھ کیا تھا کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ ایش تو آخرت ہی کا عیش ہے، پر تو انصار والمہاجرین کو معاف فرما۔ آخری دو آیتوں میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب تم فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی طرف راغب ہو جاؤ۔ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں فراغت مل جائے تو ہم پوری یقین کے ساتھ اس رب کریم کی عبادت میں لگ جائیں اور اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا مزید فہم عطا فرمائے۔